جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ آج ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کا متعلق بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے کیسٹ کے اس کے اندر پہلے جو گفتگو کی گئی تھی اس کی آواز کم ہونے کی وجہ سے اس کو دوبارہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ چشتیہ چلس کے مشائخ میں تھے، جمال طریقت اور کمال حقیقت کے مالک تھے۔ آپ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ آپ کو خرقہ خلافت آپ کے ماموں خواجہ ابو محمد چشتی سے ملا۔ آپ کے والد کا نام سمان تھا۔ آپ کا اپنا بیٹا جانتے تھے اور آپ کی تربیت کی۔ آپ کی عمر 36 سال کی تھی کہ آپ کے ماموں کا انتقال ہوا۔ ان کی جگہ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کا نسب پاک حضرت امام حسین سے اس طرح ملتا ہے: سید یوسف چشتی بن محمد سمان بن سید ابراہیم بن سید محمد بن سید حسین بن سید عبداللہ علی اکبر، امام حسن اصغری بن امام علی تقی بن امام المتقی، امام التقی بن علا رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، محمد باقر بن زین العابدین بن امیر المومنین امام حسین علیہ السلام۔ ابو محمد کی وفات کے بعد خواجہ ابو یوسف ہرات تشریف لائے۔ وہاں پر ایک گاؤں تھا کنک، وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے۔ اس کی بیٹی بہت نیک اور صالح تھی۔ اس کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ چاند ایک زمین پر اتر آیا ہے، اس کی گود میں آ کے گرا ہے۔ تو اس کا باپ حضرت یوسف چشتی کے پاس گئے اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا ابھی وہ خواب کی تعبیر پوچھا ہی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو خواب اس کے بیٹی نے دیکھا ہے وہ چاند میں ہی ہوں اور میں نے ہی تیری بیٹی کو اللہ سے مانگا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت یوسف چشتی سے کر دیا۔ حضرت خواجہ اپنی بیوی کو لے کر گاؤں چشت آ گئے۔ اس پارسا بیوی کے بطن سے خواجہ مودود چشتی اور خواجہ تاج الدین ابو الفتح پیدا ہوئے۔ ایک دن گرمیوں کا موسم ہے، دوستوں کے ساتھ آپ جنگل میں جا رہے ہیں۔ اب راستے میں پانی ختم ہو گیا اور سب کو پیاس لگی۔ سارے پریشان ہو گئے کہ اب پانی کس طرح حاصل کیا جائے۔ حضرت ابو چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا اور وہ پانی چشمہ جاری ہوا۔ آپ نے پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پیا۔ وہ چشمہ آج تک جاری ہے اور سردیوں میں اس کا پانی گرم ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں اس کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو لوگ بیمار بھی اس پانی کو پیتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ بیماریوں سے اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف چشتی کے گھر کے بہر ایک بہت بڑا پتھر تھا۔ آپ اس پر بعض اوقات نماز ادا کرتے تو لوگ دیکھتے کہ نور کی لائٹیں آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک دن آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چلے تو پتھر بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، تالیاں بجانا شروع کر دی۔ تو آپ نے کہا پتھر کو رک جا، تو پتھر رک گیا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس پتھر پر بیٹھے ہوئے نظر آتے اور نور کی لائٹیں آسمان کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ حضرت خواجہ ابو چشتی یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ سما کے بڑے شوقین تھے۔ سما کے وقت آپ کے جسم سے نور کی لائٹ، پیشانی سے نور کی لائٹیں آسمان کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی۔ حضرت خواجہ ابو بکر شبلی اکثر اوقات مجلس میں بھی حاضر ہوتے۔ ایک شخص نے پوچھا اگر سما اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے سننے سے منع کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خواجہ جنید بغدادی کے دوست اور خلیفہ شبلی ہماری محفل میں آنے والے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ ابو بکر شبلی نے کہا اگر سما سننا مشکل ہو تو اس سے توبہ کر لو۔ جو شخص سما سننا نہیں جانتا اسے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر خواجہ جنید بغدادی ہماری مجلس میں ہوتے تو توبہ کرتے۔ ایک دن حضرت خواجہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگ مسجد بنائی ہوئی ہے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شتیر چھت پر ڈالیں، لیکن وہ ایک گز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آپ نے فرمایا آپ نے وہ شتیر رکھا تو وہ شتیر ایک گز زیادہ ہو گیا۔ حضرت خواجہ کو قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد تھا۔
دل میں سوچتے اگر مجھے سارا قرآن یاد ہوتا تو کہ پورا ثواب ملتا۔ حضرت خواجہ ابو یوسف تشریف لائے، فرمایا ابو یوسف 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، تمہیں قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ اور آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے ایسے ہی کہ سارا قرآن پاک یاد ہو گیا۔ آپ ہر روز 5 مرتبہ دن میں قرآن پاک کو ختم کرتے۔ حضرت خواجہ 50 سال کی عمر میں حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ حضرت خواجہ حاجی کے مقبر کے پاس ایک حجرہ بنایا جس میں آپ اعتکاف بیٹھ سکیں۔ یہ اعتکاف قضا ایک تہ خانے میں تھا۔ آپ تقریباً 12 سال متقف رہے۔ حضرت خواجہ عبد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت خواجہ کو ملنے حاضر ہوتے تھے۔ ایک راہ رجال الغیب بھی آتے، پریاں اور جن بھی حاضر ہوتے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی۔ حضرت خواجہ مریدوں سے 2 ایسے جن تھے جو صاحب کی شکل میں آپ کو حجرے کے باہر رہا کرتے اور عام آدمی کو حجرے کے نزدیک نہیں آنے دیتے۔ آپ کی وفات 100 رجب المرجب 459 کو ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت درجات عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں نصیب عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔